ناظرین، زقوم کسے کہتے ہیں؟ وہ درخت جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا کہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا، دنیا میں کہاں موجود ہے؟ کیا توہر کا درخت ہی زقوم کا درخت ہے، یا ہندوستان اور دیگر ممالک میں پایا جانے والا درخت ناگ پھن زقوم کا درخت ہے؟ زقوم کا درخت جس پر شیطان کے سروں کی طرح پھل لگا ہوتا ہے کہاں پایا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو جہنم کی خوراک زقوم کے حوالے سے انتہائی دہشت ناک حقائق بتائیں۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الدخان کی آیات 43 سے 45 تک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے جو گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں کھولتا ہے۔ ناظرین، زقوم قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جہنم میں ایک درخت کا نام ہے۔ اس کا مقصد دوزخ میں بسنے والوں کے لیے غذا کے طور پر پیش کیا جانا ہے۔ یہ پیڑ جہنم کی تہہ میں شعلوں کے درمیان ہوگا۔ مفسرین کے مطابق یہ ایک قسم کا خاردار پودا ہوگا، ایک ایسا درخت جس کا پھل دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا، جیسے تھور کا پودا جو خاردار اور کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے، اسی طرح جیسے ناگ پھن کا پودا، یعنی دوزخ کا ایک درخت جس سے دوزخی اپنی خوراک حاصل کریں گے۔ ناظرین، اس درخت کو تھور بھی کہتے ہیں، مگر در حقیقت یہ تھور نہیں بلکہ یہ تھور سے بالکل مختلف اور الگ ہے، جس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ یہ ذائقے میں تلخ، دیکھنے میں بدنما، اثر میں زہریلا ہوگا۔ اس لیے صرف مثال کے طور پر اور مشابہت کے طور پر تھور کو زقوم کہا جاتا ہے، جبکہ زقوم کی کچھ اقسام کا پھل خوش ذائقہ ہوتا ہے اور کئی ممالک میں کھایا بھی جاتا ہے اور دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات کی آیات 64 سے 66 میں ارشاد فرمایا: انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون، بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ناظرین، تھور کے درخت کے خوشے شیطان کے سروں جیسے نہیں ہوتے، اس لیے اس بات کی یہ دلیل ہے کہ تھور کا درخت زقوم سے مختلف ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ زقوم کا درخت جزیرہ عرب کے علاقے تہامہ میں پایا جاتا ہے، جس کے خوشے شیطان کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ تمام بنجر صحراؤں میں ہوتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں تھور کہتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ہندوستان میں ایک درخت ہے جو ناگ پھن کے نام سے معروف ہے۔ بعض لوگوں نے اسے زقوم قرار دیا ہے۔ اس درخت کا مزہ نہایت کڑوا اور بو نہایت ناگوار ہوتی ہے، اور توڑنے پر اس سے دودھ کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم پر لگ جائے تو ورم یعنی زخم بن جاتا ہے۔ ناگ پھن اس سے بھی زیادہ مکروہ درخت ہے اور وہ اپنی شکل و صورت میں بھی زیادہ خوفناک معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تھور یا ناگ پھن نام کے اعتبار سے ہو سکتا ہے زقوم کے قریب ہوں، مگر جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے زقوم بالکل اس سے الگ چیز ہے۔ یہ دونوں درخت اپنی بدنمائی اور کراہت کے باوجود زمین ہی میں پیدا ہوتے ہیں، مگر زقوم جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے اور دوسرے درختوں کی طرح اس کی تربیت پانی، ہوا اور دھوپ میں نہیں ہوتی بلکہ آگ میں ہوتی ہے، اور یہ آگ کے بعض دیگر جانوروں کی طرح آگ ہی میں پھلتا پھولتا ہے۔ ناظرین، اس میں اختلاف ہے کہ شجرۃ الزقوم دنیا کے درختوں میں سے ہے یا نہیں، اور اہل عرب اس کو پہچانتے تھے یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دنیا کا معروف درخت ہے، یہ سخت کڑوا اور بد ذائقہ ہوتا ہے،
اس کو توڑنے سے اس میں سے زہریلا دودھ نکلتا ہے جو اگر جسم پر لگ جائے تو وہاں پر زخم ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا میں معروف درخت نہیں ہے۔ یہ شجرۃ الزقوم کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تو کفار قریش نے کہا ہم اس درخت کو نہیں پہچانتے۔ ایک نے کہا زقوم بربر والوں کی زبان میں مکھن اور کھجور کو کہتے ہیں۔ ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے اپنی باندی سے کہا میرے لیے مکھن اور کھجور لاؤ، پھر اپنے اصحاب سے کہا اس کو کھاؤ۔ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اس سے ڈراتے ہیں کہ یہ درخت دوزخ میں اگتا ہے، حالانکہ آگ درخت کو جلا دیتی ہے۔ اس نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا جس چیز سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرا رہے ہیں وہ تو دراصل مکھن اور کھجور ہے۔ ناظرین، تھور کے درخت کو خاردار ہونے کی وجہ سے اور ناگ پھن کے درخت کو انتہائی دہشت ناک ہونے کی وجہ سے زقوم کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اس کے پھل شیاطین کے سروں کی طرح ہوں گے، یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ناگ پھن کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور یہ خاردار ہوگا، یہ بھی فرمایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے تھور کے درخت کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ شیخ عمر بن سلیمان الاشقر پروفیسر جامعہ اردن کے مطابق جیسے ہی دوزخی اس کو کھائیں گے وہ پیٹ میں جائے گا، گرم گرم تیل کی مانند پیٹ میں کھولتا رہے گا۔ چند علماء کا کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ پھل پیٹوں میں جائے گا بدن کو چیر پھاڑ کر جسموں کے باہر آ جائے گا۔ ناظرین، قرآن و حدیث کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہے کہ زقوم نہ تو تھور کا درخت ہے اور نہ ہی ناگ پھن، بلکہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے جہنمیوں کے لیے جہنم میں تیار کر رکھا ہے جو جہنم کی تہہ میں موجود ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں انڈیل دیا جائے تو ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دے اور اہل زمین پر ان کی زندگی اجیرن کر دے، تو ان کی حالت کیسی ہوگی جن کو کھانا ہی زقوم دیا جائے گا اور جن پر اللہ رب العزت زقوم کو عذاب کی صورت میں مسلط فرمائے گا۔